دعوت دوں گا ریحان اجمل کو کہ وہ آئیں اور آ کر اپنا مافِ ضمیر بیان کریں۔ ریحان اجمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ قال اللہ تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الإحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی نے دین اسلام کے ذریعے ہم پر بہت سے احسانات فرمائے ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہمارے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضامن ہے، لیکن افسوس اور ظلم کی بات یہ ہے کہ آج کل 95% مسلمان اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہونے کی بنا پر سراسر اسلام کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسلام کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو درجہ احسان پر فائز کریں، یعنی احسان والا معاملہ کرے، لوگوں کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئے۔ احسان کا مادہ حسن ہے، یعنی ہر خیر کا کام سنوار کر کرنا، خوبصورتی سے کرنا۔ میرے بھائیوں، احسان کرنے پر کیا اجر ملے گا؟ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا جاتا۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام تخت مصر پر جلوہ افروز ہوئے تو انہوں نے تخت پہ بیٹھ کر ایسی بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں نازل کر کے ہمارے لیے ہدایت کا سامان بنا دیا۔ فرمایا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو لوگ ڈرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے احسان کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ سورہ ہود کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی انبیاء کا قدر تفصیل ذکر کیا ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر آپ کو بہت سارے نبیوں کا ذکر ملے گا۔ اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو سیدنا نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کا ذکر ملے گا، پھر اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام اور اس کی قوم نے جو نامناسب رویہ اختیار کیا اس کا ذکر ملے گا۔ اس کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام کو جو اپنی قوم کے ساتھ بے رخی کا سامنا کرنا پڑا اس کا ذکر ملے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اس سورت کے آخر میں اپنے نبی سے بڑے قابل توجہ بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور تو صبر کر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کل اکثر لوگوں کی زبان پر یہ بات ہے کہ احسان کرنے کا کیا فائدہ ہے، احسان سے ہمیں کیا ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک سچے مومن کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو اس کے رب کی طرف سے ضمانت مل رہی ہے کہ اس کے احسان کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ 22ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو علی الاعلان خطاب کیا ہے، فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ تیسرے مقام پر فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ چوتھے مقام پر فرمایا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ پانچویں مقام پر فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی احسان کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔